بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اسلامی تاریخ کے درخشاں ستاروں کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم ان سے اپنے لیے موتی حاصل کریں گے انشاءاللہ، ان واقعات سے، اور اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں گے۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خلیفہ احرام کی حالت میں ہے، ہزاروں لاکھوں عام مسلمانوں کی طرح ننگے سر، ننگے پاؤں اور بغیر سلی ہوئی 2 چادروں میں ملبوس۔ ان کے ہمراہ ان کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ نے اپنے عملے کے ایک فرد سے دریافت کیا، حضرت عطا بن ابی رباح کہاں ہیں؟ حضرت عطا بن ابی رباح اس دور کے بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے۔ خلیفہ نے اپنے عملے کے ایک فرد سے دریافت کیا کہ عطا بن ابی رباح کس جگہ ہیں، کہاں ہیں؟ جب معلوم ہوا کہ عطا مسجد حرام کے مغربی کونے کی جانب کہیں نماز کی ادائیگی میں مصروف ہیں، سلیمان نے اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لیا اور سلیمان بن عبد الملک اسی جانب چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عطا ابھی تک نماز میں ہی مصروف ہیں۔ ان کے دائیں بائیں بڑی تعداد میں لوگ ان کے منتظر بیٹھے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت سلیمان بن عبد الملک بھی ان کے انتظار میں بیٹھا ہے، عام لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہے۔ بچے حیران ہیں کہ ان کا باپ خلیفہ وقت ہے جس کا ہر جگہ عزت اور احترام سے استقبال ہوتا ہے، وہ یہاں عام لوگوں کے ساتھ مجلس میں کس کا منتظر بیٹھا ہے؟ وہ عطا کی جانب دیکھتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا حبشی جس کی ساری جلد سیاہ، بال سخت گھنگریالے اور ناک انتہائی چپٹی۔ اسی اثناء میں عطا بن ابی رباح نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ وقت انہیں سلام کرتے ہیں اور مناسک حج میں سے ایک ایک کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عطا ہر سوال کا تفصیل سے جواب اس طرح سے دے دیتے ہیں کہ خلیفہ کو کسی اضافی سوال کی یا جواب میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ خلیفہ کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں تو وہ عطا بن ابی رباح کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ ان کی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ان کے بچے ہیں خلیفہ کے، ان سے رہا نہیں جاتا۔ وہ راستے میں ابو سے پوچھتے ہیں، ابو یہ کون ہیں؟ ان کے پوچھنے پر سلیمان جواب دیتے ہیں کہ جس شخص سے انہوں نے سوالات کیے تھے وہ مسجد حرام کے مفتی عطا بن ابی رباح ہیں، اور اس عظیم منصب پر وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں۔ ساتھ ہی سلیمان نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹو علم حاصل کرو۔ علم ایک پست آدمی کو بلندی عطا کرتا ہے، گمنام کو شہرت دے دیتا ہے اور غلاموں کو بادشاہ کے مراتب پر فائز کر دیتا ہے، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کی قسمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، لوگوں کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور بالآخر جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ علم کی اہمیت کے بارے میں سلیمان بن عبد الملک نے جو کچھ کہا، بلا شبہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ عطا بن ابی رباح بچپن میں مکے کی ایک عورت کے غلام تھے اور وہ بھی حبشی غلام۔ معاشرے میں ان کی کیا اہمیت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کی بدولت انہیں وہ عزت بخشی جس پر بڑے بڑے لوگ رشک کر سکتے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح کا معمول تھا
کہ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ جو ان کی مالکن تھی اس کی طرف سے دیے گئے جو کام ہوا کرتے تھے ان کی انجام دہی میں وہ حصہ لگ جاتا تھا، صرف ہو جاتا تھا۔ دوسرا حصے میں وہ عبادات کرتے تھے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، اور وقت کا تیسرا حصہ وہ علم حاصل کرنے میں صرف کرتے تھے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو صحابہ بقید حیات تھے، عطا ان کے پاس پہنچتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، اور جگہ جگہ گھومتے پھرتے تھے، اور جہاں جہاں سے انہیں علم حاصل ہوتا تھا وہ علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ عطا بن ابی رباح نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے علم و فقہ اور حدیث رسول کی دولت خوب حاصل کی۔ ان کی مالکہ نے جب محسوس کیا کہ عطا بن ابی رباح کو علم کی اس قدر پیاس ہے تو انہوں نے ان کو غلامی کے فرائض سے ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ عطا کو تو جیسے بس اسی کا انتظار تھا، انہوں نے بیت اللہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، یہی ان کا مکان تھا جہاں وہ رہتے تھے، یہی مدرسہ تھا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، قرب الہی کے حصول میں مصروف رہتے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے، اسلامی تاریخ میں درج ہے کہ عطا بن ابی رباح نے مسجد حرام میں اس طرح سے تقریباً 20 سال گزارے۔ بلا شبہ علم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دیے گئے عقل و فہم کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ عقل و فہم کی بنا پر حاصل کردہ علم ہی انسان کو دیگر جانداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو اسے علم سے نوازا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وہی انسان اور معاشرے کامیاب ہوتے ہیں جہاں علم کے حصول پر توجہ دی جاتی ہے، جہاں اساتذہ اور طلبہ کی قدر و منزلت کی جاتی ہے، جہاں حکومتیں اساتذہ اور طلبہ کو پھولوں میں بٹھاتی ہیں، ان کا اکرام کرتی ہیں، ان کی قدر کرتی ہیں، اور ان پر رقم خرچ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حکومتوں کو توفیق دے کہ وہ علم پر زیادہ سے زیادہ روپیہ خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، اور اس جانب کوشش کرے کہ پاکستان ترقی کے مدارج طے کرے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم علم کو عام کریں اور علم کو پھیلائیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔